الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فقد قال الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے پیارے بندوں کی چند نشانیاں بتلائی ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میرے خاص بندے وہ ہیں. یہ بات مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ کرے کہ یہ تمام کوالٹیز، یہ تمام عادتیں ہمارے اندر ہوں تو ہم اللہ کے پیارے بن جائیں، اور اللہ نہ کرے کہ اگر یہ باتیں ہمارے اندر نہ ہوں تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں ہمارے اندر پیدا فرما دے. اس کی ہمیں کوشش بھی کرنی ہے، اس نیت کے ساتھ باتیں بھی سنیں گے انشاءاللہ. اللہ کہتے ہیں کہ وعباد الرحمن، میرے خاص بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. مفسرین نے اس کے ترجمے میں لکھا ہے عاجزی سے چلنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بندے تکبر نہیں کرتے، جن کے اندر میں ایروگنس نہیں ہوتا، جن کے اندر تکبر نہیں ہوتا، جن کے اندر ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا، جن کے اندر گھمنڈ نہیں ہوتا، جن کے اندر میں کبر نہیں ہوتا، وہ اللہ کے پیارے ہیں. اب تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر یہ کہتے ہیں، تکبر کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھے، میری چلنی چاہیے، میری بات ماننی چاہیے. اور یہ تکبر کبھی کبھی مرد میں بھی ہوتا ہے، عورت میں بھی ہوتا ہے، شوہر میں بھی ہوتا ہے، بیوی میں بھی ہوتا ہے. مثلا یہ کہ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں گھر کا مربی ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو اللہ نے قوام بنایا ہے، آپ مربی ہیں، لیکن اس کے باوجود اب اس قوام ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر میں ایک طرح کا عجب آتا ہے، ایک طرح کا تکبر ہے کہ بس چلنی میری چاہیے، میری ہی چلے گی تو ٹھیک ہے، نہیں چلے گی تو میرا تعلق ختم ہو جائے گا. دوستوں میں درار آ جاتا ہے تکبر کی وجہ سے. کیوں آ جاتا ہے؟ کہ بھئی میری بات نہیں مانی گئی. بڑوں کے اندر میں بھی یہ بات ہے، چھوٹوں میں بھی یہ بات ہے، میرے جیسے بندوں میں بھی یہ بات ہے. ہر بندے کے اندر کہیں نہ کہیں تکبر، کہیں نہ کہیں کبر کا ایک چھوٹا سا مادہ ہمارے اندر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں تکبر کیا ہے. جب ہم نہیں جانتے تو اس کے علاج کی بھی فکر نہیں ہوتی. حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تکبر جو ہے یہ ام الکبائر ہے، یعنی تمام گناہوں کی ماں ہے. شیطان نے تکبر کیا تھا کہ بھئی میں بڑا ہوں، جس کی وجہ سے وہ نقصان ہوا، وہ مردود کہلایا. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے، ہمارے اندر گھمنڈ ہے یا نہیں ہے. ایک واقعہ مشہور ہے، ہمارے علماء جانتے ہیں، لیکن اس واقعے سے جو باتیں ہمیں اخذ کرنی چاہیے، اس واقعے سے جو باتیں ہمیں لینی چاہیے، ہماری زندگی کے لیے لینی چاہیے، وہ ہم لینے سے ذرا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. واقعات کا علم ہے ہمیں، لیکن ہماری عورتیں بھی جانتی ہیں، پڑھی لکھی عورتیں ہوتی ہیں آج کے دور میں الحمدللہ، تو جانتی ہیں، واقعات بھی پڑھتی ہیں، موبائل سے، وہ یوٹیوب سے اور دوسری چیزوں سے، ذرائع سے جو ہے وہ دیکھتی رہتی ہیں، سنتی رہتی ہیں، علماء کے بیانات بھی سنتے ہیں. لیکن ہمیں اس سے اخذ کرنا ہے، اس سے سیکھنا ہے. آپ کے پاس علم بہت ہے، اس کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ اس علم پر عمل ہمارا کتنا ہے.
کہتے ہیں کہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مسند اہتمام پر بیٹھے، مسند اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، دارالعلوم دیوبند یہ ہمارا مرکز ہے، اس مرکز کے یہ پرنسپل گزرے ہیں، یعنی کالج کے ڈین کہتے ہیں، یونیورسٹی میں ڈین کہتے ہیں، تو دارالعلوم دیوبند ایک یونیورسٹیز ہے، اس کے ڈین تھے وہ۔ تو جب وہ ان کو ڈین بنایا گیا تو بہت کم عمر تھی ان کی، کہتے ہیں کہ 24-25 سال یا 26 سال کے قریب ان کی عمر تھی۔ جب وہ ڈین بن گئے، جب وہ وائس چانسلر بنے یا پرنسپل کہہ لیں، تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ان سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء اور بڑے بڑے لوگ موجود تھے، یہاں تک کہ ان کے اساتذہ بھی موجود تھے۔ اس کے باوجود ان کو جب ڈین بنایا گیا، ان کو جب پرنسپل بنایا گیا اور ان کو جب وہ بڑی کرسی دی گئی، تو ان کے دل کے اندر میں یہ بات آئی کہ ان سب سے میں زیادہ اچھا ہوں، تبھی تو میرے اندر یہ بات دی گئی، میرے اندر یہ کوالٹیز ہے، اس لیے مجھے یہ کرسی عطا ہوئی۔ تو وہ اپنے علاج کے لیے انہوں نے اپنا ایک ہوم ڈاکٹر کو فکس کیا ہوا تھا، جس کا نام، اس ہوم ڈاکٹر کا نام تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا ہوم ڈاکٹر تھا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا ڈاکٹر تجویز نہیں کرتے، ہمارا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، ہم خود ہی ڈاکٹر بنے پھرتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ خود کی گولی لے لے کر جو ہے ہم مزید بیمار سے بیمار ہوتے چلے جاتے ہیں، خود سے علاج نہیں ہوتا، ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں بھی اگر بیماری ہے تو اسے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح روح کا مسئلہ بھی ہے کہ جب روح کی بیماری آتی ہے تو روح کے ڈاکٹروں کے پاس علاج کے لیے جانا چاہیے۔ تو وہ اس زمانے میں جو روح کے بہت بڑے ڈاکٹر وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو انہوں نے اپنے علاج کے لیے ان کو خط لکھا کہ حضرت یہ میرے روح کے اندر میں ایک جسم کی بیماری ہوتی ہے جو ہمیں دکھتی ہے، پھوڑا ہو گیا، پھنسی ہو گیا، کٹ گیا، جل گیا، تو وہ ہمیں دکھ رہا ہے۔ روح کی بیماری جو ہوتی ہے وہ اندر اندر چلتی ہے، وہ پتہ نہیں چلتا۔ لیکن وہ بڑے لوگ تھے، اللہ نے ان کو کئی آنکھیں دی تھی، روحانی آنکھیں تھی ان کے پاس، ان کو اپنی بیماری سمجھ میں آئی کہ بھائی یہ تو بیماری لگ گئی مجھے، یہ بات کیوں آ رہی ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں۔ جب بندے کے اندر میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، بس وہیں سے وہ جو ہے ڈاؤن فال اس کا شروع ہو جاتا ہے، بس وہیں سے وہ تنزلی کا شکار شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کے اندر میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میں سب سے اچھا ہوں۔ سب سے اچھی ذات تو صرف اللہ کی ہے، سب سے بڑی ذات تو صرف اللہ کی ہے، سب سے بڑی ذات کا مالک تو صرف اللہ ہے، میں بڑا کیسے ہو گیا؟ چلنی چاہیے، گھر میں جو مربی ہوتے ہیں، گھر کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری چلنی چاہیے، میری نہیں چلی بات ختم ہو گیا، رشتہ ختم ہو گیا، تعلق ختم ہو گیا، وہ میں اس بندے سے تعلق نہیں رکھوں گا، کیوں؟ اس نے میری نہیں سنی۔ یہ بات تو صرف اللہ کو جچتی ہے کہ اللہ یہ کہے کہ میری چلنی چاہیے، اللہ یہ کہے کہ میری بات ماننی ہوگی، میری نہیں مانو گے تو میں جہنم میں ڈال دوں گا، میری نہیں مانو گے تو میں جنت میں نہیں دوں گا۔ یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ بات نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ بات ان کے دل میں آئی کہ بھائی میں بہت زیادہ اچھا ہوں، تبھی تو یہ مجھے کرسی ملی ہے، یہ پوسٹ ملا ہے، یہ عہدہ ملا ہے، تو آپ نے اپنے روحانی ڈاکٹر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ بات میرے اندر ہے، میں کیا کروں؟ ان کے ڈاکٹر بھی اس زمانے کے بڑے ڈاکٹر تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ تکبر ہے، یہ آسانی سے جانے والا نہیں ہے، اس کا علاج بھی ڈھنگ سے ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ فوراً امیڈیٹلی جو ہے کچھ دن کی چھٹی لے کر وہاں سے تم ہمارے یہاں آ جاؤ، ہمارے دواخانے میں آ جاؤ جہاں پر روح کی بیماری کا علاج کیا جاتا ہے۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو میری خانقاہ میں یا میری مسجد میں جو لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، جو لوگ عام لوگ آتے ہیں نماز کے لیے، محلے کے لوگ آتے ہیں نماز کے لیے، تو جو لوگ نماز کے لیے میری مسجد میں آئیں گے، تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم باہر گیٹ کے باہر کھڑے ہو کر ان کے چپلوں کو سیدھے کرنا۔ کتنی بڑی بات ہے، ہندوستان کے سب سے بڑے یونیورسٹیز کا ڈین، ہندوستان کے سب سے بڑے یونیورسٹیز کا وائس چانسلر، ہندوستان کے سب سے بڑے مدرسے کا پرنسپل محتمم، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ بھئی آپ کھڑے ہو کر اپنے چپل، صرف اپنے نہیں، آنے والے جتنے مصلی ہیں ان کے چپل کو سیدھی کرو۔
کیا ہوگا اس سے؟ جب میں چپل سیدھا کروں گا تو مجھے میری حیثیت سمجھ میں آ جائے گی، میری اوقات سمجھ میں آ جائے گی، میں کتنے پانی میں ہوں مجھے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے حکیم تھے، ان کے ڈاکٹر تھے، انہوں نے ان کا علاج کیا، اسی طریقے سے ان کا علاج ہوا، اور 6 مہینے تک کتابوں میں لکھا ہے کہ 6 مہینے تک ان کو یہی کام دیا گیا، اور 6 مہینے کے بعد میں وہ پھر واپس جو ہے دین بن گئے۔ اب ان کے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ میں سب سے اچھا ہوں، اب یہ ہمیشہ سوچتے رہے کہ میں سب سے چھوٹا، میں سب سے برا، میں سب سے زیادہ بیکار انسان۔ تو جب تک بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا رہے گا، اللہ کہتا ہے کہ میں پیار کرتا رہوں گا۔ جب بندہ کے اندر میں گھمنڈ آئے گا، تکبر آئے گا، ساس میں یہ بات پائی جاتی ہے، ساس کے اندر میں یہ بات ذرا گھمنڈ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی آج کی جو نوجوان نئی نویلی دلہن آتی ہیں ان کے اندر میں بھی ہوتا ہے، وہ پڑھی لکھی ہیں، میں بہو ہوں، میں فلانے کالج سے پڑھ کے آئی ہوں، میں یہ کام کروں۔ تو یہ بات جو ہمارے اندر ہے یہ تکبر ہے۔ کوئی کام بڑا چھوٹا نہیں ہے، اپنے گھر کی خدمت کرنی ہے، اپنے گھر کا کام کرنا ہے، اس سے نہ کوئی بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ میں کروں گی یا میں کروں گا، یہ جو میں کا لفظ آتا ہے، بڑے کہتے ہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں یہ تکبر ہے، یہ تکبر کا تھرمامیٹر ہے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آیا بات کہ بھئی تکبر نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، علماء اکرام جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، جب بندہ تکبر اختیار کرتا ہے، یعنی وہ میرے چادر کو پہننے کی کوشش کرتا ہے، تو میں اس کو ذلیل کروں گا، میں اس کو ذلیل کروں گا، میں اس کو ذلیل کروں گا۔ یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں تکبر نہیں کرنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، چھوٹا بن کے رہنا ہے۔ دیکھو بچے جب چھوٹے رہتے ہیں تو ماں گود میں رکھتی ہے، جیسے ہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں ماں گود سے اتار دیتی ہے۔ تو جب آپ چھوٹے بن کے رہیں گے اللہ کی محبت کی گود میں رہیں گے، جب آپ بڑا بننا چاہیں گے اللہ نظروں سے گرا دے گا، اللہ کی نظر سے گریں گے تو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا، اور دنیا میں کے علاوہ آخرت میں بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے پارہ 19 میں اس صورت میں جو اپنے محبوب بندوں کی چند نشانیاں، چند سمٹمز بتائے کہ بھئی یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لو تاکہ تم میرے محبوب بن جاؤ گے، تاکہ تم میرے پیارے بن جاؤ گے۔ اچھا یہ بات ہم کر کیوں نہیں پاتے؟ ہر بندہ نیک بننا چاہتا ہے، ہر بندہ، ہر مسلمان جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، میں اللہ کا پیارا بن جاؤں، اچھا بندہ بن جاؤں، سچ بولنے والا بن جاؤں، جھوٹ سے بچ جاؤں، نمازی بن جاؤں، پرہیزگار بن جاؤں۔ پھر کر کیوں نہیں پاتا؟ وہ اس لیے نہیں کر پاتا کیونکہ اس کے ساتھ اللہ نے ایک دشمن کو بھی مقرر کیا، وہ اس کو بہکاتا ہے، وہ اس کو بہکاتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے بھی فرمایا، سورہ یاسین ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں، سورہ یاسین کی آیت میں ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ کہتا ہے کہ اے انسانوں، اے آدم کے اولادو، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، شیطان کی پرستش نہیں کرو گے۔ جب ہم یہ بات پڑھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، اے اللہ کیا بات ہے، ہم شیطان کی عبادت تو نہیں کرتے۔ عبادت ہم کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی کرتے ہیں۔ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی کرنی چاہیے۔ تو اللہ یہاں پر یہ بات کیوں کہہ رہا ہے کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے، اور ڈرنا بھی چاہیے۔ جب یہ بات پڑھتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ اے لوگو، اے آدم کی اولادو، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ یعنی جب بندہ اللہ کی بات مانتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور جب وہ اللہ کی بات نہیں مانتا پھر وہ جس کی بات مانتا ہے وہ اسی کی عبادت کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ خود دل میں ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ اگر ہم کو اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہم نماز پڑھیں گے، کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو نہیں پڑھنا کس کی بات ماننا ہوا؟ شیطان کی بات ماننا۔ جب ہم شیطان کی بات مانیں گے تو شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ سچ بولنے کا حکم کس کا؟ اللہ کا۔ جھوٹ بولنے کے لیے کون ترغیب دلاتا ہے، کون دل میں بات ڈالتا ہے؟ شیطان۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو کس کی بات مانتا ہے؟ اللہ کی، تو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو کس کی بات مانتا ہے؟ شیطان کی۔ پردہ کرنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ پردہ نہیں کرنے کا حکم کس کا ہے؟ شیطان کا۔ جو بہن، جو عورت، جو ماں جب پردہ کرتی ہے، برقع پہنتی ہے، حیا کے لباس میں آتی ہے، کس کی بات مانتی ہے؟ اللہ کی۔ جب وہ بات نہیں مانتی ہے پھر کس کی بات مانتی ہے؟ شیطان کی۔ سچ بولنے کا حکم، اسی طرح
روزہ رکھنے کا حکم، اسی طرح زکات دینے کا حکم، اسی طرح جھوٹ سے بچنے کا حکم، اسی طرح غیبت نہیں کرنے کا حکم، اسی طرح ہر برائی سے بچنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ برائی کرنے کا حکم کس کا ہے؟ شیطان کا ہے۔ دو کھڑے ہیں، دو، ایک اللہ کہتا ہے کہ بھئی اچھے کام کرو، شیطان کہتا ہے نہیں برے کام کرو۔ جب میں اچھا کام کرتا ہوں اللہ کی بات مانتا ہوں، جب میں برا کام کرتا ہوں شیطان کی بات مانتا ہوں۔ جب میں شیطان کی بات مانتا ہوں یعنی کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں، شیطان کی پرستش کرتا ہوں، اور اللہ کہتا ہے کہ اے انسانوں تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ اے اللہ ہم اپنے وعدے پر آج بھی اٹل ہیں، ہم شیطان کی عبادت نہیں کرتے۔ اچھا شیطان کون ہے؟ آگے اللہ کہتا ہے انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ جلاتا ہے، اللہ مارتا ہے، اللہ سانس لینے کی طاقت، ہمارے جسم کی جو پوری طاقت ہے یہ سب اللہ کے سسٹم سے ہے۔ میں بھی ایک جگہ پڑھ رہا تھا، ایک عجیب بات پتا چلا کہ جن لوگوں کی کڈنی خراب ہو جاتی ہے، کڈنی خراب ہونے کے بعد میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا دو ہی علاج ہے، یا تو کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوگا یا تو پھر اس کی ڈائلیسس ہوگی، یا تو کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوگا یا تو اس کی ڈائلیسس ہوگی۔ ڈائلیسس کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں الٹرانیٹ کڈنی، اس کو الٹرنیٹ کڈنی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ ہے کہ اس کا خون صاف ہوگا پھر فریش خون داخل ہوگا، پھر خون صاف ہوگا پھر فریش خون داخل ہوگا۔ ابھی ہمارے ساتھ میں ہمارے گھر پہ یہ ہو رہا تھا، انتقال ہو گیا ہمارے ماما کا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو بہرکیف جب ہم کو یہ ہمارے ساتھ میں یہ ہوا، ہمارے گھر پر ہوا، تو ہم کو بہت فکر ہو رہی تھی کہ ڈائلیسس کا نظام کیا ہے۔ تو جب ہم تحقیق کر رہے تھے، ہمارے جسم پہ ابھی ہر بندے کے جسم کے اندر میں دو کڈنی ہے، اور وہ خود بخود ڈائلیسس ہوتا ہے، وہ خود بخود ڈائلیسس ہوتا ہے۔ جب خود بخود ڈائلیسس بند ہو جاتا ہے تب جا کر ڈائلیسس کرنے کے لیے میڈیکل ہم جاتے ہیں، اور ہفتے میں 2 مرتبہ ڈائلیسس کرتے ہیں، یا بہت زیادہ کڈنی خراب ہے تو 3 مرتبہ ڈائلیسس کرتے ہیں۔ لیکن آپ تعجب کریں گے روزانہ اللہ کی بنائے ہوئے نظام کے مطابق میں 24 مرتبہ ڈائلیسس ہمارا روزانہ ہوتا ہے، روزانہ 24 مرتبہ ڈائلیسس ہوتا ہے، فری آف کاسٹ ہوتا ہے، کوئی خرچ نہیں ہوتا اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہم خاموش اپنا رہتے ہیں، اور ہمارے کڈنی کا کام اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے ساتھ چلتا ہے۔ تو یہ پورا جسم کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یہ سارے نظام کو اللہ بنانے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ میرا ایک ہی بات ہے کہ میری بات مانو، میری ایک ہی بات ہے، میری بات مانو، اور میں تم سے میری بات کیا مانو؟ میری مانو گے تو میں تم کو جنت دوں گا، میری مانو گے تو میں تم سے پیار کروں گا، میری مانو گے تو میں تم کو تمہاری ضرورت بھی پوری کروں گا، اور جب میری نہیں مانو گے تو زندہ تو رہو گے، میری نہیں مانو گے تو پھر جہنم میں ڈال دوں گا۔ بہت آسان بات ہے، نیک بننا بہت آسان ہے، ہم نے نیک بننے کو مشکل بنایا ہوا ہے، تو اس لیے ہم سب یہ نیت کریں، ہم سب یہ کوشش کریں کہ ہمیں نیک بننا ہے۔ تو پہلی بات وہ بات جو قرآن کی آیت آئی تھی جس میں اللہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر تم میرے پیارے بننا چاہتے ہو، اچھا پہلی بات تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں پیارا بنوں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ نے 4 کوالٹیز کا یہاں ذکر کیا ہے، وہ 4 کوالٹیز ہم سن لیں، سمجھ لیں، اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے اور اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ تو اس میں پہلی بات آپ نے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ جو تکبر کرے گا، جو گھمنڈ کرے گا، جس کے اندر گھمنڈ ہے، گھمنڈ کا آسان لفظوں میں ترجمہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر میں ہوگا، جس کے اندر میں ہے سمجھ لو وہ گھمنڈی ہے۔ گھمنڈی سے اللہ پیار نہیں کرتا، تو جو گھمنڈ کرتا ہے وہ توبہ کرے، بڑے بھی ہیں توبہ کرے، بوڑھے بھی ہیں توبہ کرے، جوان بھی ہے توبہ کرے، کیونکہ اس کو اللہ کا پیارا بننا ہے۔ مقصد اس کو یاد رہے کہ مجھے تو اللہ کا پیارا بننا ہے، اس لیے میں آج سے دل کے اندر سے گھمنڈ تکبر جو ہے اس کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات اللہ نے فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب ان کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے، جب ان کے ساتھ کسی کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہیں، اچھے سے پیش آتے ہیں، جہالت کی بات نہیں کرتے، سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے سلامتی کی بات یہ ہے کہ ان سے کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچتا۔ میرے ساتھ میں کوئی میرا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ میں نے اس کا حق دبایا ہوا ہے، میرے ساتھ اس کا جھگڑا ہوتا رہتا ہے، میں پڑوسی نہیں ہے تو میرے گھر میں ہے، باپ کے ساتھ میں بیٹے کا جھگڑا، بیٹے کے ساتھ میں باپ کا جھگڑا، ماں کے ساتھ میں بیٹی کا جھگڑا، ساس کے ساتھ بہو کا جھگڑا، ایک دوسرے کے ساتھ میں ہمارا جھگڑا
جھگڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی سلامتی ہم نہیں بنے ہوئے ہیں. تو کوشش ہمیں یہ کرنی ہے، ہمیں کسی سے جھگڑا کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں کسی کو تکلیف دینا ہی نہیں ہے. اور ہم کیوں اپنی جانب سے کسی کو تکلیف دیں؟ اور کوئی اگر ہم کو تکلیف دے دیتا ہے تو ہم سلامتی کی دعا کریں گے اس کے لیے، ہم اس کو معاف کر دیں گے. یہ بات ہمارے اندر میں نہیں ہے. کوئی ہم سے جھگڑا کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارے یہاں ماحول میں کہاوت ہے نا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. تو میرے دوستو ہمیں یہ سمجھنے چاہیے، کوئی ہمارے ساتھ میں برا سلوک کر لے، ہمیں اس کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے. کوئی بھی بڑا ہو چھوٹا ہو، دوست ہو عزیز ہو اقارب ہو، ہماری برائی کر رہا ہے، ہماری غیبت کر رہا ہے، ہمارے بارے میں برا سوچ رہا ہے، برا بول رہا ہے، یا کوئی اور آ کر کہتا ہے ارے فلاں آدمی نہ تیرے بارے میں برائی کر رہا تھا، کوئی بات نہیں، میرا کیا جاتا ہے. کوئی آدمی آ کر کسی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ بھئی تمہاری برائی فلاں آدمی کر رہا تھا تو کرنے دو، میرا تو کوئی نقصان نہیں ہو گیا. تو ہمیشہ ہمیں یہ کوشش کرنا ہے، معاف کرنا ہے، ہمیشہ کوشش یہ کرنا ہے اچھا سلوک کے ساتھ میں پیش آنا ہے، ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. اور جب یہ اچھے اخلاق کیوں پیش آنا ہے، ہمیں اپنا منزل یاد ہونا چاہیے، اپنا مقصد یاد ہونا چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو اللہ کا پیارا بنیں گے، ہم سب کو معاف کریں گے اللہ کا پیارا بنیں گے. کتابوں میں لکھا ہے ایک بندہ تھا، شوہر میاں بیوی میں آپس میں باتیں ہوتی رہتی ہیں نا، اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، اونچ نیچ ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کی بیوی سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی، اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ اس غلطی پر وہ چاہے تو سزا دے سکتا تھا، مار سکتا تھا، یا اس کو طلاق بھی دے سکتا تھا. لیکن اس نے یہ سوچا کہ ہے تو ایک بندی، اللہ کی بندی ہے، جاؤ ہو گئی غلطی تو ہو گئی. اس کو نظر انداز کر دیا، اس نے ڈانٹا نہیں، پوچھا نہیں، پچارا نہیں، کچھ نہیں کیا، اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا. کچھ وقت کے بعد میں جب اس کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ شوہر کا انتقال ہو گیا اپنے وقت پر، انتقال ہو جانے کے بعد اس کے محلے میں کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ بھئی آپ کے ساتھ کیا معاملہ بنا؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھنے والے کو اس نے جواب دیا کہ بھئی اللہ نے تو میری مغفرت فرما دی. اللہ، کیوں؟ کیا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے تمہاری مغفرت ہو گئی؟ کہا کہ بس میں نے جو اپنی زندگی میں اپنی بیوی کو یہ سمجھ کر معاف کر دیا تھا کہ یہ تو اللہ کی بندی ہے، کیا میں اس کے ساتھ میں بدلہ لوں، اور میں نے اس کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا تھا. اللہ بھی کہتا ہے کہ اچھا تو نے میری بندی کو میری بندی سمجھ کر میری نسبت کی وجہ سے معاف کر دیا، آج میں بھی تجھے اپنا بندہ سمجھ کر معاف کر دیتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. آج ہمارے اندر میں یہ بات نہیں ہے، معافی کی کوئی بات نہیں ہے. کوئی اگر میرے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، کوئی میرے ساتھ میں غیبت کر رہا ہے، کسی کی غیبت کا مجھے پتہ چل رہا ہے، کوئی کسی کی تکلیف کا مجھے پتہ چل رہا ہے کہ فلاں آدمی مجھے تکلیف دے رہا ہے، آپ اس کو معاف کر دیجئے. یہی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، کتنا ستایا گیا. یہ واقعات ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، علماء سے بھی آپ سنتے رہتی ہیں، آئندہ بھی سنیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ستایا گیا. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنے نبی آئے اس میں سب سے زیادہ اگر کسی نبی کو ستایا گیا تو وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کو اتنا ستایا گیا، اس کے باوجود آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا. وہ طائف کا واقعہ بہت مشہور ہے، ہم سب سنتے ہوں گے اور سنے بھی ہیں کہ بھئی طائف میں لوگوں نے پتھر مارا تھا، اور اتنا پتھر مارا تھا کہ آپ کا بدن لہو لہان ہو گیا تھا، خون میں تر بتر ہو گئے تھے. آپ جو جوتا پہنے ہوئے تھے وہ جوتا خون میں چپ چپ کر رہا تھا، خون میں چپ چپ کر رہا تھا، اتنا آپ کو مارا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود آپ نے بدلہ نہیں لیا. فرشتے آ گئے، آگا کہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں گے تو یہ دونوں پہاڑ کو ہم ملائیں گے، بیچ میں ان کے پیسی ہو جائیں گے. جیسا گاؤں میں ہم نے کہتے ہیں ان کے گاؤں میں ان کو ہم نے پیس دیں گے، سل لوڑیے میں جیسا پیستے ہیں اسی پیس دیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کو میں معاف کرتا ہوں، ہو سکتا ہے ان کے بعد ان کی نسلوں میں سے کوئی اور ایمان لائے گا. دیکھو آپ کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ. آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا معاملہ کیا، معاف کر دیا. کس کو معاف کیا؟ خون پہنچانے والوں کو، جس نے آپ کو زخم دیا، لہو لہان کر دیا. آپ کو تو کوئی گالی دیتا ہوگا، آپ کو تو کوئی برا کرتا ہوگا، برا بولتا ہوگا، چھوڑ دو اس کو، اس کے حال میں چھوڑ دو، معاف کر دو اس کو، معاف کر دو. معافی کی ایک عادت اپنانی چاہیے. تو اللہ یہ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ جو یہ معاف کرنے والے لوگ ہیں یہ میرے پیارے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ بات بھی اپنانی چاہیے کہ ہمارے اندر میں یہ معافی کی صفات کیسے آ جائے، میرے اندر میں بھی آ جائے، آپ کے اندر میں بھی آ جائے. جس کے اندر میں آ گیا وہ کامیاب ہے. دیکھو یاد رکھو، بڑے بڑے بلڈنگ والے، بڑے بڑے کار والے، بڑے بڑے عہدے والے، آپ کے پاس بہت اچھا عہدہ ہے، بہت اچھا تعلیم ہے، بہت اچھی ڈگری ہے، اس سے کامیابی نہیں ہے. کامیابی ہے اللہ جس کو کہتا ہے کہ بھئی یہ کوالٹیز اپناؤ گے تو میں پیار کروں گا، یہ کوالٹیز نہیں اپناؤ
پاؤ گے میں پیار نہیں کروں گا. ایک دم سمپل بات ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ بھئی میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, بس تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو ہمیں اس کا علاج کرنا ہے, اور اگر نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کہتا ہے غیبت کرنے والے کو میں پسند نہیں کرتا, چوری کرنے والے کو میں پسند نہیں کرتا, ظلم کرنے والے کو میں پسند نہیں کرتا, اور چغلی کرنے والے کو میں پسند نہیں کرتا, کسی کا حق لینے والوں کو میں پسند نہیں کرتا, ماں باپ کو ستانے والوں کو میں پسند نہیں کرتا, اور کسی کا حق دبا دینے والوں کو میں پسند نہیں کرتا. اب یہ کوالٹیز اگر ہمارے اندر نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے اندر نہیں ہے, اور اگر ہے ہمیں فکر کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کے پیارے پھر نہیں بن سکتے. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, اللہ کا پیارا نہیں بن سکتے. پیارا بننے کی اللہ نے یہ کوالٹیز قرآن میں اتار دی ہے. علماء کرام بتاتے رہیں گے, آئندہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ یہ کوالٹیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا, یا یہ کوالٹیز جن کے اندر میں ہے, یہ عادت جو لوگ کرتے ہیں, یہ کام جو لوگ کرتے ہیں میں ان کو پسند نہیں کرتا. بے نمازی کو اللہ پسند نہیں کرتا. اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم بے نمازی بننا ہے یا نمازی بننا ہے. بے نمازی بنیں گے تو شیطان کے پسندیدہ بنیں گے, شیطان کے دوست بنیں گے. نماز پڑھیں گے تو اللہ کے دوست بنیں گے, اللہ کے محبوب کو خوشی ملے گی. ابھی میں بات کر رہا تھا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان کیا, بہت احسان کیا, بہت احسان کیا, بے انتہا احسان کیا. ان کے احسان کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے, لیکن ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے, بہت محبت ہے. ہر بندے کو محبت کرنا بھی چاہیے, حق ہے محبت کا, لیکن کیسی محبت کرتے ہیں؟ نماز چھوڑ کر محبت کرتے ہیں, پردہ نہیں کر کے محبت کرتے ہیں, جھوٹ بول کے محبت کرتے ہیں, رشوت لے کے محبت کرتے ہیں. دل کے اندر میں کینہ ہے, دل کے اندر میں, بڑے میں بھی چھوٹے میں بھی, عالم میں بھی غیر عالم میں بھی, لمبی داڑھی ہے اس میں بھی, حاجی صاحب میں بھی اور نمازی صاحب میں بھی, دل کے اندر میں کینہ رکھ کے وہ گھوم رہا ہے, وہ گھوم رہا ہے, وہ حج پہ حج کر رہا ہے, وہ حج پہ حج کر رہا ہے. کل ایک بات حضرت پیر صاحب کی ایک بات پڑھی, بہت عجیب لگی. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے ایک جگہ فرمایا کہ بھئی کتنے کیسے لوگ ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غسل خانے میں جا کر پاک ہو کر باہر آ جاتے ہیں, غسل خانے میں جا کر پاک ہو کر باہر آ جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حرم سے بھی جا کر ناپاک واپس آتے ہیں, حرم میں بھی جاتے ہیں ناپاک واپس آتے ہیں. تو وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں کینہ بھرا ہوا ہے, دل کے اندر میں حسد ہے, دل میں کینہ بھرا ہوا ہے. کینہ کیا ہے؟ دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تمنا, دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تمنا. حسد کیا ہے؟ حسد کا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جملے میں اس کا تذکرہ کیا. حسد کہتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہونا, یعنی اللہ کے انصاف میں انگلی اٹھانا کہ اللہ نے انصاف نہیں کیا, اس کو یہ بلڈنگ دے دی سے مجھے بلڈنگ دی سے, دیکھو اس کا اچھا, اس کا کتنا اچھا کار ہے, میرے گھر کا ہے نہیں, وہ کتنا اچھا ساڑی پہنی سا, وہ کتنا اچھا گھر میں, اس کا جیولری کتنا اچھا ہے, اس کے گھر میں سونا کتنا ہے, میرے کہنے ہے نہیں. اللہ کتنا غلط کری سکو نہیں, کائے کے لیے ہیں یہ اللہ پر انگلی اٹھاتے ہیں, یہ حسد کرنے والے لوگ. یہ سب بیماری ہے, اس کو کہتے ہیں روحانی بیماری. حسد کرنا روحانی بیماری ہے. باہر سے اچھا, جسم پورا اچھا رہے گا, سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن روح اندر 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 رہتے رہتے وہ مرتا رہے گا, مرتا رہے گا, مرتا رہے گا. اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اور نماز میں دل لگے گا نہیں. یہ سب جو ہوگا, نماز بھی آدمی پڑھے گا لیکن نماز میں اور شوق رہے گا نہیں, ذوق رہے گا نہیں, نماز کا مزہ ملے گا نہیں. ہمارے چینی کھاتے ہیں, چینی کا مزہ ملتا ہے, ہمارے کھٹا کھاتے ہیں, کھٹے کا مزہ ملتا ہے, لیکن ہمارے نماز پڑھتے ہیں, نماز کا مزہ ملتا ہے. ہمارے بریانی کھاتے ہیں, بریانی کا مزہ ہے, دہی کھاتے ہیں, دہی کا مزہ ہے, لیکن قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کا مزہ ملتا نہیں. وہ کھٹا ہے کہ پھیکا ہے کہ میٹھا ہے, آج تک کوئی کئیس نہیں. قرآن پڑھنے کا مزہ تو کیسا لگتا ہے؟ دل کے اندر میں وہ بات ہے نہیں. ورنہ قرآن پڑھنے والے لوگ جو مزے سے قرآن پڑھتے تھے, قرآن پڑھتے تھے تو روتے تھے, قرآن پڑھتے تھے تو قرآن سے عشق ہوتا تھا. عجیب طرح کے لوگ تھے پرانے زمانے میں, ان کی واقعات بھرے پڑے ہیں. عورتیں ہوتی تھیں, مرد ہوتے تھے. آج ہمارے یہاں وہ ماحول نہیں ہے. درود پڑھتے ہیں تو مزہ نہیں آتا, اور جب مزہ نہیں آتا تو پھر آہستہ 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 کیا ہوتا ہے, یہ سب نکلتا چلا جاتا ہے. اب پھر برسوں بیت جاتے ہیں, قرآن نہیں پڑھتے, برسوں بیت جاتے ہیں, درود نہیں ہوتا. کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ جمعرات کے بعد, جمعرات کے دن مغرب کے بعد سے لے کر جمعے کے مغرب تک کے اندر میں درود کا اہتمام خوب کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے. ہم نہیں پڑھتے.
اور کہتے ہیں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم 3000 مرتبہ پڑھنا چاہیے، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کے بعد درمیانی درجہ فرمایا کہ 1000 مرتبہ ہے، اور سب سے نچلے درجے کا ہے فرمایا کہ کم سے کم 300 مرتبہ ہے۔ اور ہمارا تو یہ ہے کہ 30 مرتبہ بھی ہم درود شریف نہیں پڑھتے، 30 مرتبہ بھی درود شریف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ روح ہمارا بیمار ہے۔ جب روح بیمار رہے گا نہ عبادت میں مزہ رہے گا نہ کسی اور چیز میں مزہ رہے گا۔ بندہ کام سب کرتا رہے گا، وہ حج بھی کرے گا، وہ عمرہ بھی کرے گا، وہ زکوٰۃ بھی دیتا رہے گا، وہ سارے اعمال کرے گا، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اب قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ بھئی نماز پڑھنے والے لوگ جو ہیں بے حیائی سے رک جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نماز پڑھنے والے لوگ جو ہیں بے حیائی کا کام نہیں کرتے یا بے حیائی سے رک جاتے ہیں۔ اب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، بے حیائی کا کام بھی کرتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ نماز ہماری ڈھنگ کی نہیں ہے، نماز ہماری ڈھنگ کی نہیں ہے۔ ڈھنگ سے نماز ہوگا، طریقے کے مطابق نماز ہوگا، سنت کے مطابق میں نماز ہوگا، پھر نماز کا جو لطف ہے، نماز کا جو مزہ ہے، نماز کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہم کو ملے گا۔ ہر چیز کا ٹیسٹ ہے، اللہ کا نام لینے میں بھی ٹیسٹ ہے۔ آج ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، اس کا ٹیسٹ ہم کو معلوم پڑتا نہیں کہ پھیکا ہے، میٹھا ہے، کھٹا ہے، نمکین ہے، کیا ہے، لیکن اللہ کے نام کا ٹیسٹ ہے، وہ ٹیسٹ کا نام ہے حلاوت ایمان۔ جب ہم ایک مرتبہ اللہ کہتے ہیں، ایمان کا تھرمامیٹر میں ٹیمپریچر تو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ایمان ہمارا ٹیمپریچر سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا ہوتے نہیں، کچھ ہی ہوتے نہیں، کہے ہمارا روح بیمار ہے، وہ روح کی بیماری ہے۔ یہ سب جو اللہ قرآن میں جو کہتے تھے، یہ جو 4 نشانی جس کا میں تذکرہ پہلے سے کر رہا ہوں، یعنی تکبر سے بچنا، یعنی اچھا سلوک کرنا، یہ سب روح کی بیماری ہے۔ جب ہم روح کو ٹھیک کر لیں گے، اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور دوسری چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہمارے زندگی میں جو ہے محبت آ جائے گا، خوشگوار آ جائے گے، شوہر میاں بیوی کے درمیان میں ایک عجیب لطف ہوگا۔ شوہر میاں بیوی ہیں، بس ایک جیسا وہ زندگی کاٹ رہے ہیں، زندگی کا ایک مزہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت امی عائشہ کی زندگی کو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو مزہ دیکھتے ہیں، وہ دونوں کے درمیان میں کتنی محبت تھی۔ آج وہ ہے نہیں، برسوں بیت گئے۔ وہ شوہر جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھا کہ بھئی میں تو کام کا کولہو کا بیل جو کہتے ہیں، میں تو دن بھر کام کروں گا، وہ دن بھر پکا گی، بس ہمارا کام ختم۔ آج دونوں میں کوئی محبت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ روح بیمار ہے۔ روح ٹھیک ہوگا نا، زندگی میں بھی مزہ آئے گا، دین میں بھی مزہ آئے گا، اور اللہ کا نام لیں گے، نبی کا نام لیں گے، قرآن پڑھیں گے، ذکر کریں گے، اس سب میں بھی مزہ آئے گا، اور اس میں اور زیادہ ذوق شوق کے ساتھ میں آگے بڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آئی، آپ فرماتے تھے، ہم لوگ اکثر یہ واقعہ سنتے رہیں گے، امی عائشہ کے ساتھ میں پانی پی رہے تھے، پانی پیتے پیتے آپ نے فرمایا کہ عائشہ، وہ کٹورے میں امی عائشہ نے پانی پیا تھا، تو آپ نے فرمایا عائشہ آپ نے کہاں سے پانی پیا؟ امی عائشہ نے اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ میں نے یہاں سے پانی پیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اپنا لعاب، اپنا ہونٹ لگا کر وہیں سے پانی پیا۔ تو یہ محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دونوں سفر میں کر رہے تھے تو دیکھے کوئی نہیں ہے، دونوں تنہا ہیں، تو کہا کہ چلو دوڑ لگاتے ہیں، کون فرسٹ آتا ہے دیکھیں گے۔ یہ محبت ہے۔ آج ہمارے درمیان میں، میاں بیوی کے درمیان میں یہ بات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ روح بیمار ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ روح بیمار ہے۔ روح کیوں بیمار ہے؟ ان گناہوں کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اور کینے کی وجہ سے۔ کینہ دل میں رکھیں، بھائی آپ کو اس سے تکلیف پہنچی ہے، آپ اس کے ساتھ یا تو آپ اس کو معاف کر دو یا اس کو جا کے بات کر کے اپنی بات ختم کر لو۔ آپ اس کو کچھ نہیں کہہ رہے، اپنے دل میں کینہ رکھے ہیں اور اس کا انتظار میں کہتے ہیں کب مجھے موقع ملے گا نہیں میں اس کو بتاؤں۔ یہ جو بات ہے اس کو کینہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جانوروں میں سب سے کینہ والا جانور جو ہے وہ اونٹ ہے، سب سے زیادہ کینہ اس کے اندر میں ہوتا ہے۔ اس کو جو پالنے والے لوگ ہیں وہ بڑے اس کو محتاط انداز سے پالتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس کا جو مالک ہے اگر اس کو بلا وجہ ڈنڈا مار دے تو اب وہ اونٹ جو ہے انتظار میں رہتا ہے، اونٹ انتظار میں رہتا ہے کہ کب مجھے یہ موقع ملے گا میں اس کو واپس ماروں گا، لیکن جب اس کے ہاتھ میں ڈنڈا رہے گا وہ نہیں مارے گا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے جو ماہرین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ سال وہ انتظار میں رہتا ہے، سال بھر بعد بھی وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ تو میرے بات یہ آئی ہے کہ ہمیں اپنے روح کی بیماری کا فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے روح کا علاج کرنا چاہیے۔ جس طرح جسم کا علاج کرتے ہیں اسی طرح روح کا علاج کرنا ضروری ہے، اور یہ مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے۔ روح کے لیے جو ہے روحانی لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں یہ لوگ روحانی ڈاکٹر ہیں، ان سے ہمیں ملنا چاہیے، اپنا علاج کرانا چاہیے۔ علماء
علماء ہیں، اللہ یہ جو ہمارے علماء اکرام ہیں، یہ سب روحانی لوگ ہیں، ان سے تعلق رکھنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی میں نماز پڑھتی ہوں، نماز میں دل لگتا نہیں کہیں، میں قرآن پڑھتی ہوں، میرا قرآن میں دل لگتا نہیں کہیں، قرآن پڑھتی ہوں، قرآن کا مزہ ملتا نہیں کہیں، قرآن کا مزہ کیا ہوتا ہے؟ صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے تو کیا مزہ ملتا تھا؟ صحابیات جب قرآن پڑھتی تھی تو کیا مزہ ملتا تھا؟ کیا ایسا تھا کہ فاطمہ رات میں نماز پڑھتی ہے اور 2 رکعت کے اندر پورا رات ختم ہو جاتا ہے، ہمارا 2 رکعت 2 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے کہ ایک وہ بھی ایک عورت ہے، آپ بھی ایک عورت ہیں، وہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑی ہے اور 2 رکعت میں پوری رات ختم ہو گیا، اور پھر شکایت کرتی کہ اللہ آپ نے اتنا چھوٹا رات بنایا کہ فاطمہ کا 1 رکعت بھی پورا ہوتا ہے، اور ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ پورا سال ختم ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں کو تہجد کی توفیق نہیں ملتی، اور جو لوگ پڑھتے بھی ہیں 2 منٹ میں 2 رکعت، تو کیا بات ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ روح کا مزہ ہے، اس کی فکر کرنا ہے، علماء اکرام سے پوچھنا ہے، اپنے گھر کے محرم سے بول کے کہ بھئی آپ علماء اکرام سے جا کے پوچھئے، امام صاحب سے پوچھئے۔ الحمدللہ سنگڑا جو ہے یہ علماء کا مرکز ہے، یہاں تو علماء ایک دم کھنی کی تعداد میں ہیں، علماء اکرام سے رابطہ رکھنا ہے، ہمیں پوچھنا ہے اور بار بار پوچھنا ہے، ایک چیز کے بارے میں پوچھنا ہے۔ میں ایک جگہ گیا تھا تو میں نے ایک بات وہاں کہی کہ صحابہ اکرام کی ایک عادت ہمیں جو ملتی ہے، سیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ کہ وہاں پہ ہر چیز وہ لوگ پوچھتے تھے۔ آج ہم لوگوں کے اندر میں کیا ہے؟ ہم اپنے عقل سے سب کچھ لڑانا چاہتے ہیں۔ صحابہ اکرام ہر چیز پوچھتے تھے، چھوٹی چیز، جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، آ گئے نبی کے پاس میں، یا رسول اللہ جوتا کا تسمہ ٹوٹ گیا، فرمایا کہ بھئی جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد میں آگے کا کام کروں۔ تو گھر میں نمک ختم ہو گیا، نبی کے پاس میں آ گئے، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی تھا وہ آ کے پوچھتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب کو چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی علماء اکرام سے پوچھنا چاہیے اور اپنے روح کی بیماری کا علاج کرنا چاہیے۔ تو 2 بات آ گئی، اللہ نے جو قرآن پاک میں فرمایا تھا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ نے اپنے نشانی فرمائی کہ میں جن سے محبت کرتا ہوں، میرے لاڈلے پیارے دلارے بندے وہ ہیں جن کے اندر تکبر نہیں ہوتا اور جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک سے پیش آتے ہیں۔ تیسری بات فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد کی پابندی کرتے ہیں۔ یعنی یہ پتہ یہ چلا تہجد پڑھنے والوں سے اللہ پیار کرتا ہے، جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں اللہ کے پیارے بنتے ہیں۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے تو تہجد دور کی بات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اپنے مسائل کو حل چاہتے ہو، آپ بیمار ہو شفا چاہتے ہو، آپ قرضدار ہو قرض سے نجات چاہتے ہو، آپ کسی بھی طریقے کی پریشانی میں مبتلا ہو، تہجد کو لازم پکڑ لو، تہجد سے سارے مسئلے کا حل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ تہجد کے وقت میں اللہ دعائیں سنتا ہے، اللہ دعائیں سنتا ہے۔ تو آپ اپنی پریشانی کا حل چاہتی ہو، آپ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو، یہ مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے کہ جو بندہ اپنے پریشانی کا حل چاہتا ہے، جس طرح کی پریشانی ہے تو وہ تہجد کو لازم پکڑ لے، تہجد آج سے پکڑے گا انشاءاللہ اللہ اس کے مسئلے کو حل کر دیں گے۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں وہ میرے پیارے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ نہیں پڑھتے تو آج سے شروع کریں گے، 5 وقتہ نماز بھی پڑھیں گے اور تہجد بھی پڑھیں گے، 2 رکعت ہی صحیح، 2 رکعت ہی صحیح، لیکن پڑھو۔ اس کے لیے علماء اکرام نے بہت آسان کیا ہوا ہے۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نے ملا علی قاری کے حوالے سے نقل کیا، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ رات کو اٹھ کر تہجد نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے آسان ترتیب یہ ہے کہ کم سے کم سونے سے پہلے، عشاء کی نماز وغیرہ سے فارغ ہو گیا، سونے سے پہلے وہ 2 رکعت پڑھ کے سو جائے، تب بھی وہ انشاءاللہ تہجد میں شمار ہوگا۔ لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے بھئی دیکھو جب آپ بیمار ہوتے ہو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو کھاتے ہو، اس میں کڑوا دوا بھی رہتا ہے اور میٹھا دوا بھی رہتا ہے، دوا جیسا بھی ہم کو کھانا پڑتا ہے۔ تو یہاں ہماری پریشانی ہے، یہاں ہمارا مسئلہ ہے، یہاں ہم بیمار ہیں، یا بیٹے کا کام کا مسئلہ ہے، شوہر کے کام کا مسئلہ ہے، یا کسی بھی طریقے کی کوئی پریشانی ہے، پریشانی جتنی بڑی ہے قربانی آپ کو اتنی دینی پڑے گی۔ اور قربانی کیا ہے؟ وہ نیند کی قربانی دیجئے، اٹھئے اور 2 رکعت تہجد پڑھیے، 4 رکعت تہجد پڑھیے اور اللہ سے دعا کیجئے۔ اس وقت ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم اللہ سے دعا نہیں کرتے، بہت حد تک تو ہم عبادات تو کر لیتے ہیں، میرے اندر میں بھی یہ بات ہے، اللہ ہم سب کو یہ عادت کو اپنانے کی
توفیق دے دے کہ دعا کا اہتمام خوب ہونا چاہیے. گھنٹوں گھنٹوں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں, وہاں پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات دعا میں گزار دیتے تھے. ہم تو 2 منٹ میں ہمارا دعا ختم, نماز پڑھنے میں 10 منٹ, 1.5 منٹ کا دعا, 10 منٹ کا نماز, 1.5 منٹ میں دعا ختم. بس جھٹ سے جلدی سے ہاتھ پھیرے, منہ میں پھیرے, جلدی بھاگے, پتہ نہیں کہاں بھاگنا رہتا ہے. تو میرے دوستو, میرے پیارو, ہمیں یہ کام کرنی چاہیے کہ بھئی ہمیں دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. اللہ نے چوتھی نشانی میں بھی یہی فرمائی, والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, کہ جب وہ لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ جہنم کے عذاب سے بچا. تو جہنم بہت بھیانک جگہ ہے, بہت خطرناک جگہ ہے. اللہ ہمارے دشمنوں کو بھی اس جگہ کی نوبت نہ دے. ہمارے جو ہم سے نفرت کرتے ہیں, جو ہم سے حسد کرتے ہیں, جو ہم سے دشمنی رکھتے ہیں, اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے. جہنم بہت بری جگہ ہے, بہت بری جگہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے پناہ مانگتے تھے, خوب پناہ مانگا ہے آپ نے, تو ہمیں بھی پناہ مانگنی چاہیے. اور اللہ کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں, تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم جہنم سے پناہ مانگیں. تو 4 نشانی فرمائی کہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے, ہمارے ساتھ والے رہنے والوں کے لیے جو آس پڑوس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک سے پیش آنا ہوگا. تیسرا کام یہ ہے کہ ہمیں تہجد کو پکڑنا پڑے گا. چوتھا کام یہ کہ جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو دعا کرتے وقت میں ہم کیا کریں گے, جہنم سے پناہ مانگیں گے. جہنم کے ساتھ ساتھ پھر اپنی ضرورت کی چیزیں مانگو, لیکن دعا خوب مانگو. 10 منٹ, میں تو کہتا ہوں کہ آپ 10 منٹ نماز پڑھتی ہیں تو 10 منٹ دعا کرو, 15 منٹ دعا کرو. دعا کے بارے میں ہے, علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. مغز کیا ہے؟ مین ہے. دماغ کا مغز کیا ہے؟ وہ مین ہے. تو عبادت کا مغز جو ہے وہ دعا ہے. ہم دعا ہی نہیں کرتے نہیں ہیں. یہ ہم لوگوں کے اندر میں ایک بیماری ہے, یہ سب روح کی بیماری ہے, یہ سب روح کی بیماری ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بیماری ہمارے اندر سے ختم ہو جائے, ہم سب ایک سچے پکے ایمان والے بن جائیں, جو اللہ کو مطلوب ہے. اللہ جیسا چاہتے ہیں ہم ویسے بن جائیں, اور جیسا شیطان چاہتا ہے ویسے ہم نہ بنیں. نہیں بننے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا پڑے گا. حوالے کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو بات اللہ جتنی اللہ بولی نے اتنی ہمرے کرے, دوسرا کوئی بات نہیں, کوئی ایکسکیوز اور اس میں ہمرے نکالیں گے نہیں. اللہ جتنی بات ہم کو بولی نے ہمرے اتنی بات مانیں گے, اتنی بات کریں گے. جب اتنی بات ہم کریں گے اللہ کے پیارے بن جائیں گے. اللہ کرے کہ یہ باتیں ہم سب کو سمجھ میں آ جائے. اللہ ہم سب کو اپنے پیارے بندوں میں شامل کر لے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ یہ جو آپ لوگوں کی کوششیں ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے, بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ یہ سلسلے کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دے. اس گھر کے مکین کو, گھر کے رہنے والوں کو اللہ اس کا خوب بدلہ عطا فرمائے. بہت دل کی خوشی ہوئی, دل بہت زیادہ دل خوش ہو گیا. الحمدللہ یہاں پر آپ لوگوں کے متعلق سنا کہ اتنی خواتین, اتنی بہنیں ہماری یہاں آتی ہیں. الحمدللہ اس سلسلے کو اللہ باقی اور جاری ساری رکھے, اور اس کے لیے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کے ذریعے سے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اس کا طریقہ میرے سمجھ میں یہ بات آتا ہے کہ ہر بہن جو یہاں آئی ہے یا ہر خاتون جو یہاں آئی ہے وہ کم سے کم یہ ہے کہ آئندہ ہفتہ جب وہ آئے کوشش کرے کہ میں اپنے پڑوس سے کسی ایک کو لے آؤں. جب ہر بندہ یا ہر بندی اپنے ساتھ ایک کو لے آئے گی, اگر اس وقت آپ 40 آئی ہیں تو آئندہ ہفتے میں 80 آ جائیں گی, پھر وہ 80 آئندہ ایک بندے کو لے کر آئے گی 160 ہو جائے گا. تو اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب وہ نماز پڑھے گی آپ کے اکاؤنٹ میں نیکی پہنچے گا, وہ ذکر کرے گی آپ کے اکاؤنٹ میں نیکی پہنچے گا, وہ قرآن پڑھے گی آپ کے اکاؤنٹ میں نیکی پہنچے گا. آپ کو نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سارا نیکی آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچتا رہے گا. آپ اپنا عمل آپ کریے گا, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کی نیکی ملے گی. یہ بات میں اس لیے یہ اکاؤنٹ کی باتیں اور اس طرح کی باتیں, اس طرح کے جملے میں اس لیے کہتا ہوں, ہم لوگ دنیا دار لوگ ہیں, ہم لوگ کو دنیا کا بات جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہو جس طرح آپ کا اکاؤنٹ میں پیسہ رکھتی ہو, آپ چاہتی ہو کہ دوسرا آدمی بھی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ بھر دے, وہ جانتا رہے, پہچانتا رہے, نہیں بھی پہچانتا رہے, ہر آدمی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ بھیجے. اس کا طریقہ یہی ہے, نیکیوں کا یہ چین شروع کر دو. چین کیا ہے؟ فرمایا کہ بھائی ایک کے بجائے آپ ایک آؤ, آئندہ ہفتے دوسرے کو لے آؤ, پھر وہ جب دوسرے کو لے آئے گا, وہ تیسرے کو لے آئے گا, وہ چوتھے کو لے آئے گا, آپ کو سب کا نیکی ملتا رہے گا. اور دوسرا کوشش کرو اپنے لیے دعا کرو, سارے لوگوں کے لیے دعا کرو. حدیث پاک میں ہے, آج صبح ایک پڑھ رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا جلدی قبول ہو جائے تو پھر وہ اپنے بھائی کے لیے
وہ بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرے. تو آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے تعلق والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے سے محبت کرنے والوں کے لیے، باپ بھائی چچا سب کے لیے جو آپ کے ساتھ میں تو بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، ان کی غیر موجودگی میں ان سب کے لیے دعا کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ ان کے لیے بھی مسئلہ حل کرے گا اور اس دعا کی برکت سے آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي وخذل الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضاي. اللهم إني ضعيف فقوّني وإني ذليل فعزني وإنی فقیر فرزقنی. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لغزشوار ہیں، ناشکر گزار ہیں، خاطی ہیں، عاصی ہیں. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ آپ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں. آپ سے بڑھ کر کرم کرنے والا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ سچی پکی توبہ کی توفیق دے دیجئے. اے اللہ یہ اللہ اس برے ماحول میں، اے اللہ اس بھولی بسری، اے اللہ جو اس وقت تجھے یاد کرنے والے کوئی نہیں ہے، اس ماحول میں اے اللہ اس گناہوں کے ماحول میں بھی اے اللہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے کہ اللہ تو نے اپنے نام لینے کے لیے یہاں پہ ہم لوگوں کو جمع کیا، بٹھایا، سنایا. اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اے اللہ سچے دل سے ہم معافی مانگتے ہیں، معاف کر دے. اے اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر مجرم کوئی نہیں ہے، لے اللہ یہ بھی مانتے ہیں کہ تجھ سے بڑھ کر معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر گناہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تجھ سے بڑھ کر اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. اے اللہ تو ستار ہے، غفار ہے. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے. اے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتے ہیں. اے اللہ جب تک آپ ہماری حفاظت نہیں کریں گے کہ اللہ ہمیں یقین ہے ہم نہیں بچ سکتے. آپ ہماری حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ شیطان بھی ہمارا دشمن ہے، نفس بھی ہمارا دشمن ہے. اے اللہ ان دونوں کے چنگل سے ہمیں بچا لیجئے. ان دونوں کے اے اللہ شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہم مجبور ہیں، اے اللہ ہم لاچار ہیں، کمزور ہیں. اے اللہ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، تیرے راستے سے بھٹک جاتے ہیں. اے اللہ لیکن سچی بات تو یہ ہے دل میں صرف تو ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے. اے اللہ تو جانتا ہے، تو دل کے حال سے واقف ہے. اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اپنی محبت کا جام پلا دے، اپنی محبت کا جام پلا دے، اپنی محبت کا جام پلا دے. اے اللہ اپنے نام لینے کا لیلہ لطف عطا کر دے. اے اللہ یہ زندگی اتنی عمر ہو گئی، آج تک تیرے نام کا لطف ہماری زبان میں نہیں آیا. اے اللہ ہماری بیماری کی وجہ سے، ہماری روحانی بیماری کی وجہ سے اللہ یہ سب ہو رہا ہے. اے اللہ اب معاف کر دے، اب اپنے نام کا لطف عطا کر دے. اے اللہ اپنے نام کا لطف عطا کر دے. اپنی محبت میں دیوانہ بنا لے، اپنی محبت میں دیوانہ بنا لے، اپنی محبت میں دیوانہ بنا لے. اپنا عاشق بنا لے، اپنے عاشق بنا لے، اپنے محبوب کا دیوانہ بنا دے، سنتوں کا عاشق بنا دے. اے اللہ سچا مسلمان بنا دے. اے اللہ سچا مسلمان بنا دے. اے اللہ سچا مسلمان بنا دے. اے اللہ ہم کب تک اے اللہ دھوکے میں رہیں گے؟ اے اللہ کب تک دھوکہ دیتے رہیں گے؟ اے اللہ ہم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، تجھے دھوکہ نہیں دے سکتے. تیرے سامنے ہمارے ساری بات، سارے اعمال کھلی کتاب ہے. اے اللہ تو ہمارے دل کے حال کو بھی جانتا ہے. اے اللہ جو ہم کرنے والے ہیں اے اللہ تو اسے بھی جانتا ہے. اے اللہ جو دنیا میں سب سے چھپ کر ہم نے کیا ہے اے اللہ تو اسے بھی واقف ہے. اے اللہ ہمارے تمام چھپے ہوئے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمارے تمام چھپے ہوئے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ دل کی سیاہی کو مٹا دے. اے اللہ دل کی ظلمت کو مٹا دے، اپنے نور ڈال دے. اے اللہ اپنی محبت کا نور ڈال دے. اے اللہ اللہ والوں کا نور ڈال دے. اے
اللہ اپنی محبت کا اپنی معرفت کا نور ڈال دے یا اللہ اپنی معرفت کے لیے قبول کر لے اپنی معرفت کے لیے قبول کر لے یا اللہ اس گھر کو قبول کر لے اس گھر کے مکین کو قبول کر لے صاحب خانہ کو قبول کر لے یا اللہ ان کی نسلوں میں دین جاری کر دے ان کی نسلوں میں دین جاری کر دے ان کی نسلوں میں دین جاری کر دے یا اللہ ان کو امام الاتقیاء بنا دے امام التقوی بنا دے امام الفقہاء بنا دے یا اللہ امام القراء بنا دے یا اللہ ان کی نسلوں میں قرآن کا حافظ بنا دے یا اللہ حدیث کا عالم بنا دے یا اللہ ان کی نسلوں کو یا اللہ قبول کر لے یا اللہ اپنے کام کے لیے قبول کر لے اپنی بات کے لیے قبول کر لے اپنے لائن کے لیے قبول کر لے اپنی معرفت کے لیے قبول کر لے یا اللہ جتنے یہاں پہ علماء بیٹھے ہیں یا اللہ سب تیرے محبوب بندے ہیں یا اللہ تیرے لاڈلے ہیں تیرے پیارے ہیں یا اللہ ان کا مقام کیا ہے یہ تو جانتا ہے یا اللہ ان کے صدقے یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے ان سب کے جوتیوں کے صدقے اللہ مجھے بھی معاف کر دے یا اللہ ہم سب کو قبول کر لے یا اللہ جس طرح آج یہاں بیٹھایا ہے اپنی بات سنانے کے لیے یہاں بیٹھایا ہے یا اللہ جنت میں بھی پہنچا کر یا اللہ بات سنا دے یا اللہ تیرے محبوب کا بیان سنا دینا جنت میں یا اللہ جنت میں بھی اپنے محبوب کا بیان سنا دینا یا اللہ یہ بہنیں یہ عورتیں یہ خواتین یہ ہماری مائیں جو یہاں آئی ہیں یا اللہ یہ صرف تیری محبت میں آئی ہیں تیری محبت میں آئی ہیں یا اللہ تیرے نام کی وجہ سے آئی ہیں یا اللہ ان کے آنے کو قبول کر لے ان کے ایک ایک قدم کو قبول کر لے یا اللہ ان کے ایک ایک قدم کو قبول کر لے یا اللہ ان کے آنے کو ان کے جانے کو قبول کر لے ان سب کے اندر حیا ڈال دے یا اللہ ان کے اندر حیا ڈال دے یا اللہ ان کے اندر حیا ڈال دے سب کو نمازی بنا دے سب کو پابند شریعت بنا دے سب کو با حیا بنا دے یا اللہ با شرع بنا دے یا اللہ دین کا داعیہ بنا دے یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے ہماری آخرت بھی بنا دے یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار یا اللہ ہم دنیا بھی تجھی سے مانگیں گے یا اللہ آخرت بھی تجھی سے مانگیں گے عذاب قبر بھی تجھ سے ہی مانگیں گے یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لیجئے گا یا اللہ اس گھر کے مرحومین اور پوری دنیا کے مرحومین کی حفاظت فرما دیجئے ان کی مغفرت فرما دیجئے ان کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما دیجئے یا اللہ خصوصاً فلسطین والوں کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ فلسطین والوں کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ حماس کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ وہاں کے مکینوں کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ بابیل بھیج دیجئے یا اللہ بابیل بھیج دیجئے یا اللہ بابیل بھیج دیجئے یا اللہ فرشتے اتار دیجئے یا اللہ آپ کو فرشتے آپ فرشتے کے بھی محتاج نہیں ہیں آپ بابیل کے بھی محتاج نہیں ہیں ایک کن کا فیصلہ کر دیجئے ایک کن کا فیصلہ کر دیجئے یا اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیجئے یا اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیجئے یا اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے آپ بڑی طاقت والے ہیں بڑی قوت والے ہیں یا اللہ ہم جانتے ہیں آپ نے اپنے بارے میں خود فرمایا کہ آپ کتنی طاقت والے ہیں آپ نے اپنے بارے میں خود کہا کہ آپ کتنی قوت والے ہیں یا اللہ اپنی قوت کو یا اللہ قوت کو ظاہر کر دیجئے یا اللہ قوت کا ظہور کر دیجئے یا اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیجئے ظالم کو یا اللہ نست و نابود کر دیجئے یا اللہ ان معصوم بچوں کی یا اللہ ان معصوم بچے وہ بلکتے تڑکتے بچے یا اللہ وہ تڑپتے بچے یا اللہ وہ معصوم مائیں یا اللہ وہ پردہ نشی مائیں بہنیں یا اللہ ہم کیا کریں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم تجھ سے بھیک مانگ سکتے ہیں ہم بھیک مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے بھیک کو دے دے یا اللہ ہماری بھیک میں یا اللہ سن لے اے اللہ اے پیارے اللہ سن لے اے رب العظیم اے رب السماوات والارض اے رب المشرق اے رب المغرب اے رب العالمین اے اللہ سن لیجئے اے اللہ بابیل اتار دیجئے اے اللہ فرشتوں کو اتار دیجئے مدد کر دیجئے اے اللہ اب اور دیر نہ کیجئے اب اور برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے اے اللہ نہ جانے وہاں کے لوگ کیسے برداشت کر رہے ہوں گے اے اللہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہم تو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اے اللہ لیکن کیا کریں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم مجبور ہیں ہم لاچار ہیں یا اللہ ہماری دعا سن لیجئے ہماری دعا سن لیجئے یا اللہ یہ تیری پردہ نشین بندیاں آئی ہیں تیری محبت میں آئی ہیں ان کے آنے کو قبول کر لے ان کے آنے کی برکت سے اللہ اتار دے ابابیل اتار دے یا اللہ آج ہی
ہی اتار دے, آج ہی نست و نابود کر دے. اللہ آج فیصلہ کر دے, آج فیصلہ کر دے. یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے. یا اللہ ہم میں سے جو بے روزگار ہیں غیب سے روزی عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کے روزی کا مسئلہ حل فرما دے. یا اللہ عزت والی, یا اللہ شکر والی, یا اللہ خیر والی, یا اللہ برکت والی روزی عطا فرما دے. یا اللہ تیرے سامنے میں جھکنے والا بنا دے, تیرے سامنے میں یا اللہ تیرے سامنے بھیک مانگنے والا بنا دے, بار بار تیرے سامنے میں ہاتھ پھیلانے والا بنا دے, اپنے سامنے کا بھکاری بنا دے. یا اللہ کسی اور کے سامنے میں ہاتھ پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما لے. یا اللہ جو مانگا ہے وہ دے دے, جو مانگنے سے رہ گیا وہ دے دے. یا اللہ ہم سب کو اپنا ولی بنا لے, ہم سب کو اپنا نیک بندوں میں شامل کر لے. یا اللہ ہمارے دل کو بدل دے. یا اللہ جس طرح آج ہم سب نے سفید لباس پہنا ہے, ہمارے دل کو بھی اللہ صاف کر دے. دل سے کینہ نکال دے, دل سے بغض نکال دے, دل سے عداوت نکال دے, دل سے دشمنی نکال دے. یا اللہ ہماری دعا کو سن لے, ہماری دعا کو سن لے. نہیں سننا پھر بھی سن لے مولا. یا اللہ نہیں سننا پھر بھی سن لے مولا, کیونکہ ہمارے پاس تیرے سوا کوئی اور رب بھی تو نہیں ہے. ہم کہاں جائیں تجھے چھوڑ کر, ہم کہاں جائیں تیرے علاوہ, تو ہی ہے ہمارا آخری سہارا. یا اللہ ہماری دعا کو سن لے, ہماری دعا کو سن لے. یا اللہ سن لے. یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود, 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 یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود. یا اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے. یا اللہ جو مانگا ہے وہ دے دے, جو مانگنے سے رہ گیا وہ دے دے. مانگنے سے سوا عطا فرما, مانگنے سے زیادہ عطا فرما. یا اللہ مانگنے سے زیادہ عطا فرما. یا اللہ ہماری دعا کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل قبول فرما. یا اللہ صدقے اور طفیل قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وامہاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.